السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان، اور آج خصوصی 1-on-1 انٹرویو میں ہمارے ساتھ ہیں سردار ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے رکن، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. ایاز صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. جناب، اگر اس سے ہی آغاز کریں جو آپ نے ابھی لندن کا دورہ کیا اور وہاں نون لیگ کی سینئر قیادت سے آپ کی ملاقات ہوئی، کوئی لاہ عمل اب طے ہو پایا ہے کہ مسلم لیگ کا کیا کردار ہوگا حزب اختلاف کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی یہ پارلیمنٹ آئی تھی تو جو ہماری شروع کی انیشل میٹنگز ہوئی تھیں اسپیکر صاحب بھی، گورنمنٹ کے ساتھ بھی، ہماری یہ خواہش تھی کہ پارلیمنٹ چلے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہماری ریزرویشنز ہیں 2018 کے الیکشن کے اوپر، اور بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، اور وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی میرے گھر میں ہی ہوتی تھی جب ابھی اوتھ نہیں ہوا تھا، اور وہاں یہی فیصلہ ہوا. وہاں کچھ ہارڈ ڈیسیجنز لینے پڑے. وہاں خواہش یہ تھی کہ نہ جایا جائے، مگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ ہمیں سسٹم کو بھی چلانا چاہیے، ایک فورم کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہاں آنے کے بعد پارلیمنٹ میں ہماری اسپیکر صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، جس میں ہم نے یہی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہاؤس چلے. ہاؤس چلے گا کہ لوگوں کے پرابلمز ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گے، ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے، نیشنل ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز یہ ہائی لائٹ ہوں گے. بٹ انفارچونیٹلی اب تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے، مگر جو ہماری خواہش تھی وہ نہیں پوری ہو سکی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ایک اسپیسیفک میٹنگ رکھی تھی اسپیکر صاحب سے، جس میں شاہد خاقان صاحب تھے، میں تھا، خورشید شاہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، ہوتی صاحب تھے، اور اسد محمود صاحب تھے MMA کے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم نے وہاں بھی جا کے یہ کہا کہ ہم سب کچھ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، سب کچھ کریں، مگر جو کویسچن آر ہے، جو یہاں ڈیبیٹ ہے، یہاں جو بلز ہیں، اس کے اوپر ہم کوئی کنسنسس کریٹ کر کے لے کے آئیں. بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ایک موڈ آف گورننس میں نہیں آ سکی. دے اسٹل فیل کہ دے آر ان اپوزیشن، اور ان کو ہر چیز میں اپوز کرنا چاہیے. میں آپ کو پیپلز پارٹی کا بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں لیڈر آف دا اپوزیشن جب بات کرتے تھے، بہت سخت بات کرتے تھے، 2-2 ڈھائی گھنٹے بات کرتے تھے. اور جب وہ بات کر لیتے تھے تو پیپلز پارٹی کے اس وقت میرا خیال ہے خورشید شاہ وزیر تھے جو زیادہ یہ پارلیمنٹ کو ہینڈل کرتے تھے. تو خورشید شاہ صاحب کہتے تھے اچھا جی آپ نے تقریر کر لی، کسی کو ریئیکٹ نہیں کرنے دیتے تھے، کسی کو بات نہیں کرتے تھے. کہتے تھے اسپیکر صاحبہ چلیں جی آئٹم نمبر 2 پہ آ جائیں جو ایجنڈے پہ نیکسٹ آئٹم ہے. پھر آئٹم نمبر 2 اور 3 اور 4 اور لیجسلیشن بھی ہوتی تھی. وہ ہمیں لیجسلیشن بنا کے دیا کرتے تھے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوا، جو بل آنا ہوتا تھا امپورٹنٹ بل وہ لے آتے تھے، وہ لانے کے بعد ڈسکس کرتے تھے اور کہتے تھے اس میں آپ امینڈمنٹس دے دیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ساری امینڈمنٹس مانی جائیں، بٹ ایک وہ کنسنسس سا کریٹ ہو جاتا تھا کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے لیجسلیشن، لیٹ اس ڈو اٹ. اور جہاں ہم نہیں ان سے ایگری کرتے تھے وہاں وہ آن دا اسٹرینتھ اس کو پاس بھی کرا لیتے تھے. مگر ایک ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا کہ جس میں ڈیبیٹ بھی ہو جاتی تھی، جس میں بات چیت بھی ہو جاتی تھی اور کام ہو جاتا. یہ دونوں 2008 سے 13 کی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، اس میں یہ ہوتا. ہم نے یہی پروپوزل اسپیکر صاحب کو اور گورنمنٹ کو دیا تھا کہ آپ بلز لانے کے بجائے اگر یہ ہم سے ڈسکس کر لیں تو ہم اس میں اپنی امینڈمنٹس بھی دے دیں گے، دین اٹ بیکمز گورنمنٹ کا بل ہو جائے. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا، اور آرڈیننس پہ آرڈیننس آنے شروع ہو گئے، جس میں کہ اب ان کو آرڈیننس واپس بھی لینے پڑ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے آرڈیننسز لا کے رولز ریلیکس کر کے اسپیشل ایجنڈا ڈال کے اور ان کو جو پاس کرایا. سو دے آر ٹیکنگ بیک. بٹ آئی فیل ویری سوری کہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم مہنگائی کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکے. ہمارے فائنانس منسٹر نے 17 روپے کے ٹماٹر کر دیے جب 300 روپے کے مارکیٹ میں مل رہے تھے. چلو اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیتے کہ اچھا واٹ از دا وے آؤٹ، لوگوں کو چیزیں سستی کتنے دیں. بجلی کے ریٹ اوپر گئے، اس پہ ڈسکشن کر لیں کہ اس میں لیٹ اس فائنڈ اے وے آؤٹ کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے. گیس کے ریٹس ہیں، تو بے شمار چیزوں پہ رہ جاتی ہے ہماری جس طرح کی ڈیبیٹ ہونا چاہیے، بیکاز گورنمنٹ ابھی تک اپوزیشن موڈ میں ہے. بٹ اللہ کرے کہ آگے بھی کچھ سمجھ آئے اور ہم کسی طرح پارلیمنٹ کو چلائیں. ہم نے پھر سے میٹنگ ایک کی ہے، اور
یہ انیشیٹو اسپیکر صاحب کا اور پرویز خٹک صاحب کا تھا، اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، جس میں وہ بھی جب ان کو یہ آرڈیننسز واپس لینے پڑے، ہم نے پھر یہی آفر کی کہ لیٹ اس ٹرائی اینڈ ورک ٹوگیدر. اور میں نے یہ بات شروع کی تھی وہاں کہ پارلیمنٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ، اور ان کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس ہے. بٹ اس کو ریالٹی میں جب تک میں نہ دیکھوں تب تک آئی تھنک ہم وہ اچیو نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اسی پہ ایاز صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تھا. آپ کے قریب کیا اپوزیشن متحد ہو گئی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ سنجرانی صاحب کا جو نو کانفیڈنس کی ایک کارروائی تھی وہ کس طرح فیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے رہنما تھے جنہوں نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. اس سے پہلے جو سینٹ کا بھی انتخاب تھا اس میں بھی نواز لیگ کی قیادت نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اور قوتوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو گوئنگ فارورڈ جناب، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اختلافات ہوں، نواز لیگ نے کس طرح اس کو تصور کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ سینٹ میں ووٹ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ سارے جتنے ممبرز تھے، آئی تھنک 68 آف دیم اسٹوڈ، اور انہوں نے اپنا دکھایا. اور جب بیلٹنگ ہوئی سو اس سے کیا ریفلیکٹ ہوا؟ اس سے ایز اے پولیٹیشین آئی فیلڈ ashamed کہ یہ ووٹ ہوا ہے. چاہے پیپلز پارٹی تھا یا نون تھا یا کوئی اور اتحادی تھے، جس نے بھی ووٹ کیا، کمٹ کچھ کیا اور ووٹ کیا اگینسٹ دیئر اون پارٹی لائنز، کہہ دیتے ہم نے نہیں ووٹ کرنا، ہم نہیں ایگری کرتے آپ سے، ہمیں نہیں کرنا، یہی چیئرمین ہمیں سوٹ کرتا ہے. دیٹ وڈ ہیو بین مور ڈگنیفائڈ کہ وہ اوپن آ کے کر لیا. یہ اس طرح کی جب چیزیں ہیں کہ جب ہم لوگ پارٹی ایک کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور پھر ہم آ کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا کسی اور اس کی خاطر یہ کرتے ہیں، تو ایز اے پولیٹیکل کمیونٹی، وہ آج سینیٹرز تھے، کل ایم این ایز بھی ہو سکتے ہیں، تو آئی فیل اسمال مائی سیلف ایز اے پولیٹیشین. اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ان کو عہدے ملے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ دوسری پارٹی میں جاتے ہیں وہ ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ کر جاتے ہیں اور وہ پرانی کو برائیاں اور اگلوں کی تعریفیں کر دیں. کسی کے ساتھ اچھا وقت تھوڑا سا بھی گزارا ہو تو ون شوڈ ریفرین فرام سیئنگ دیز تھنگس. سو یہ ایز اے ہول آن دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ آن اس ایز پولیٹیشینز یہ ایک دھبا ہے جو کہ ہم کس طرح مٹائیں گے مجھے نہیں پتا. آپ نے پچھلے کچھ دنوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ادارے کو ڈس فنکشنل کرنا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگایا کرتی تھی کہ ای سی پی اس طرح کا جو خود مختار ادارہ ہونا چاہیے تھا وہ بن نہیں سکا. تو جناب، ایک تو یہ جو دونوں جانب جب اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں آتا ہے جب پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ریگنگ ہوئی تھی، یہ مینڈیٹ جعلی ہے. تو ایاز صاحب، جب سارا کچھ ہوا 2013 سے لے کر جب بات ہوئی 4 حلقوں کی، اس کے بعد آپ نے بائی الیکشن لڑا، اس کے بعد لوگ کہتے رہے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کریں. جب 1990 سے آج تک وہی الزامات لگے ہیں، چاہے وہ الیکٹورل ریگنگ کے ہوں، چاہے وہ ای سی پی کے غیر فعال ہونے سے ہوں، اب یکجہت ہو کے سیاسی قوتیں کیا الیکٹورل ریفارم نہیں لا سکتی تاکہ ہر انتخاب کے بعد وہی دھاندلی کے الزامات نہ لگیں؟ الیکٹرل ریفارمز ہم لے کے آئے اور الیکٹرل ریفارمز میں کافی امپروومنٹ کی ود دا کنسینٹ آف الیکشن کمیشن کی کہ لوگ وہاں ریگولرلی آتے تھے. میں یہ فیل کرتا ہوں ہم نے الیکشن کمیشن کو بہت اتھارٹی دی، اور اتنی اتھارٹی دے دی جو وہ ہینڈل نہیں کر سکے. اب لک ایٹ دا کیس آف جو ریسنٹلی ریٹائرڈ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہوں گے، بہت اچھے جج ہوں گے، ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، مگر 5 سال وہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. ایک دم سے ان کو اینڈ میں آ کے خیال آیا کہ یار اب میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر دوں. تو از اٹ ناٹ اے فیلئر آف دا سسٹم، اور واز اٹ ناٹ ٹائم باؤنڈ؟ اٹ واز ٹائم باؤنڈ کہ ہر جو کیس ان کے پاس جاتا ہے وہ سرٹن پیریڈ میں ٹائم میں ان کو اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے. ان لوگوں نے جب الیکشن ہو رہا تھا اس میں جو انہوں نے ایک وہ سسٹم بنایا تھا جس کو آر ٹی ایس سسٹم کہتے تھے، وہ دیٹ واز ناٹ ان دا الیکشن ریفارمس. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر
جب ہمارا نارمل الیکشن ہوتا تھا 5 بجے الیکشن ہوتا تھا، 6 ساڑھے 6 بجے ہمارے پاس ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے تھے. ہم کیمرے بھی لے کے جاتے تھے، اندر لوگ کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے تھے ان کی بھی تصویر کھینچتے تھے، ویڈیوز سے بھی بناتے تھے. اس میں کون سی ایسی چیز تھی؟ تو الیکشن کمیشن نے کیوں یہ کہا کہ اندر الیکشن کے وقت کیمرے لے جانا مناسب نہیں ہے، آپ نہیں لے کے جائیں گے؟ کیا وہاں کچھ ہونا تھا جو انہوں نے چھپانا تھا اور الیکشن کمیشن نے؟ سو الیکشن کمیشن کی اتنی چیزیں ہیں جو کہ میں نے تو آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا. اگر کیمرے جاتے اور اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوتی تو وائرل ہوتا نہ ہوتا؟ ابھی بھی ہوئی ہیں نا چیزیں وائرل. تو الیکشن کمیشن کا کیا یہ الیکشن ریفارمز میں تھا؟ یہ الیکشن ریفارمز میں نہیں تھا کہ آپ اپنے فون نہیں لے کے جا سکتے، کیمرے نہیں لے کے جا سکتے اندر. انہوں نے اس کو ہٹایا. تو اگر ہٹایا تو انہوں نے کسی مقصد سے ہٹایا. تو از اٹ ناٹ دا رسپانسبلٹی آف دا چیف الیکشن کمشنر جو اب ریٹائر ہوئے کہ وہ یہ دیکھتے نہ ہو؟ پھر ہمیں 5 بجے الیکشن ختم ہوتا تھا، 6 ساڑھے 6 بجے ریزلٹس آ جاتے تھے اور رات کو 11 بجے تک سارے ریزلٹس آ جاتے تھے. ہمیں 1:30 بجے اگلے دن دوپہر کو جا کے ریزلٹس ملے. کہ آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا. جب نادرا فون کرو ان کا جی ریزلٹس پور ان ہو رہے ہیں، پھر ایک دم سے بند ہو گیا، پھر سائلنس ہو گئی، پھر ریزلٹس ڈیلے ہو گئے جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. الیکشن مشینری نے اندر سے نکال دیے، پولنگ ایجنٹس نکال دیے، ان کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں کی، فارمز کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئی، فارم 29 پہ نہیں کیا گیا. تو یہ کون تھا رسپانسبل؟ کبھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنا فنکشن پورا کیا؟ اربوں روپے خرچے انہوں نے الیکشن کمشنرز نے. کیا چیف الیکشن کمشنر اس کے اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جان نہیں دینی اللہ تعالیٰ کو اور وہاں جا کے اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، مگر یہاں بھی ان کو کرنا چاہیے تھا. سو یہ انڈیویجول اچھا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے. اگر ٹرانسپیرنٹ چلنا چاہے، اچھا آدمی کو کام کرنا چاہے. ہمیں لاز سارے بنے ہوتے ہیں مگر لاز کو امپلیمنٹ انڈیویجولز نے کرنا ہوتا ہے. اگر ٹائملی امپلیمنٹیشن نہ ہو لاز کا تو وہ بھی تو نقصان ہے نا. کیسز کتنے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے بعد فیصلے نہیں ہوتے. اب جو گئے ہیں جو نئے کیسز لوگوں نے کیے جو کہ ایک لیڈ ڈاؤن لا تھا کہ جس کا 10% سے کم کا مارجن ہے وہاں ری کاؤنٹ ہوگا. کہاں ہوا ری کاؤنٹ؟ جہاں 500 ووٹ کا فرق ہے وہاں بھی ریکاؤنٹ نہیں کرنے دیا. تو یہ کون رسپانسبل؟ الیکشن کمیشن. ایاز صاحب یہی جو احتساب تھا آپ کی جماعت نے کہا کہ ہم ایک وائٹ پیپر لائیں گے اور آپ نے جن نکات کا بھی ابھی ذکر کیا اس کو اب آپ تبدیل نہیں کر سکے ایک ایویڈینشری فارم میں کہ ہم انہی لوگوں کا احتساب کرانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ہم نے وہ قوم کے سامنے رکھا جائے. انہوں نے گورنمنٹ نے ایک بنا دی تھی یہ الیکشن ریگنگ کے اوپر ایک پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اس کا ممبر بھی ہوں. اس کی ایک میٹنگ ہوئی. دوسری میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ایک شفقت محمود صاحب کی صدارت میں ایک ٹی او آز کی کمیٹی بنا دیں. لیٹ دم میک دا ٹی او آز. اس کی ایک شاید میٹنگ ہے، اس کے بعد شفقت صاحب نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میٹنگ کی جائے کہ کنسنسس نہیں ہو رہا. سو گورنمنٹ واز نیور سیریس. اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. لپ سروس سے کام نہیں چلتا. وہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے بٹ نان فنکشنل کمیٹی. آپ از خود وائٹ پیپر نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں. کام بھی کیا ہوا ہے. احسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا ان کا کیا ارادہ ہے، بیکاز وہ تو نان فنکشنل ہے کمیٹی. اب تو ہم نے کہنا بھی چھوڑ دیا گورنمنٹ کو کہ جی اس کی میٹنگ کریں. چلیں اسی پہ ہی وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. گفتگو جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں سابق اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب سے. ایاز صاحب، اب جو مسلم لیگ نواز کی قیادت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہے، اس سے جناب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق نہیں کرتے تو عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، تو اب جناب ٹو اسٹیئر دا شپ پراپرلی ایک قائد ہو، پھر انتخابات ہوں، اس جماعت کو اب اس طرح ایک زیادہ جمہوری سیاسی جماعت بننی چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی سے مختلف ہے، اے این پی سے مختلف ہے، خاندانی بادشاہت نہیں ہے. دیکھیں ہماری جہاں تک لیڈرشپ کا آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی لیڈرشپ کرائسس. ہمارے ابھی بھی ہمارے جو رہبر ہیں یا ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں. لیٹ اس فیس دیٹ فیکٹ آلسو. میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی بہت ہے. اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں ووٹ نواز شریف کے نام پہ ملتا ہے.
کینڈیڈیٹ کے نام پہ بڑا لمیٹڈ ووٹ ملتا ہے. اگر میں ہوں مجھے 200 400 500 2000 3000 مل جائے گا, لاکھ ووٹ تو نہیں ملے گا. وہ دیکھتے ہیں شیر اور نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اوور دا ایئرز بلٹ ہوا ہے. جس طرح بھٹو صاحب کا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے, جس طرح عمران خان صاحب کا ہے کہ لوگ بہت سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں مگر اگر وہ عمران خان صاحب کا نام ساتھ لگا لیں تو وہ الیکشن جیتتے ہیں یا وہ الیکشن میں اچھا رزلٹ لے کے آ سکتے ہیں. سو یہ تو کرائسس کے حوالے سے تو ان کو نااہل ضرور کیا. کتنا شور تھا پاناما کا. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ہی پاناما کا کیس کیا جس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی وہ جو تھے ڈیم والے صاحب وہ کر گئے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی لگا دیا. باقی کدھر گئے وہ پاناما کے کیس؟ وہ نہیں بیٹھے تھے. کون؟ وہ بیٹھے نہیں تھے نا, وہ پیچھے سے کھینچ رہے تھے نا, وہ سٹرنگز پول کر رہے تھے. تو وہ باقی پاناما کے کیس کدھر گئے؟ اور پھر ڈسکوالیفائی کس پہ کیا کہ ایک اقامہ کے اوپر. کہاں پاناما تھا, کہاں اقامہ تھا, اور کرپشن بھی نہیں ثابت ہوئی. تو پھر بھی نواز شریف صاحب کو لوگوں کے دلوں میں بسنے سے تو نہیں روکا جا سکتا نا, وہ سپریم کورٹ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے شاید. تو وہ وہیں رہیں گے. لیڈرشپ ہے جو ڈے ٹو ڈے رننگ ہے وہ شہباز شریف صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور وی آر ان کانسٹنٹ ٹچ ود ہم آلسو. اور ناٹ اونلی دیٹ, انہوں نے ایک پارلیمنٹ کی تو ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں کہ ہم لوگ مل جل کے پارلیمنٹری افیئرس کے ایشوز وغیرہ کو دیکھتے ہیں ود ڈسکشن, اور جہاں شہباز صاحب کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے بھی لیتے ہیں. جہاں میاں صاحب کو ہم پریشان نہیں کر رہے ان کی صحت کی وجہ سے, جب صحت انشاءاللہ ان کی ٹھیک ہوگی تب ان سے بھی ہم ریگولر گائیڈنس لیں گے. سو لیڈرشپ کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ڈرت ہے یا کمی ہے, تو وہ انشاءاللہ اٹ از دیئر اینڈ اٹ از دیئر ٹو اسٹے انشاءاللہ. جناب آپ کہیں گے یہ ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن جو پھر یہ بھی بات کی گئی تھی کہ آپ اس کو ریموٹ کنٹرول نہیں کر سکتے بحیثیت ایک رہبر کے, اگر آپ کو ماضی میں نااہل قرار دے دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہہ تو دیا ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو ٹی وی پہ بھی نہ دکھائیں اس لیے کہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی ڈسکوالیفائی, ان کو ٹی وی پہ بھی دکھائیں, وہ میٹنگ بھی چیئر کریں, یہاں نہ کریں. یہ کوئی نہیں روک سکتا. دس از آر ول. اگر ہم کسی کو وہاں لا کے بٹھاتے ہیں اور کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں اور ہمارے وہ ہم ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں, وہ پیپر پہ لیڈر وہ نہ ہو لیگلی, چاہے جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے, بٹ ہم تو سمجھتے ہیں نا. Can they change our minds? Can they rule, or can they give a judgment to rule our minds also or control our minds? No, they can't do that. So اس لیے, اور I am not one of them, کروڑوں ہیں ایسے, سو صرف میں نہیں ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ, اور ہر ایک جو ہے نا فیل کرتا ہے کہ ان سے یہ زیادتی ہوئی نواز شریف صاحب سے. کہاں پاناما کے اوپر کرپشن کیس لے کے آ رہے تھے وہ, اور وہ ہو گئے. علیمہ خان جو ہیں ان کی جو آف شور کمپنی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. عمران خان صاحب کی جو بینامی پراپرٹی تھی, جس کو کبھی بینامی کہتے تھے کبھی پرچیز کہتے تھے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. وقت کی بات ہوتی, جب وقت تبدیل ہوگا تو پھر شاید وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں جو آج اقتدار میں ہیں. جو اسے لوور کورٹس میں کنوکشنز آئیں, چاہے العزیزیہ کے حوالے سے ہو چاہے ایون فیلڈ کے حوالے سے ہو, وہ کرپشن نہیں ثابت کرتی تھی؟ وہ کہاں ثابت ہوئی؟ آپ نے ویڈیو جج صاحب کی دیکھ لی. پھر سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا, میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے سپریم کورٹ, بٹ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا, اس میں اتنی کنڈیشنز کنڈیشن پہ کنڈیشن, اس کو اتنا زیادہ بائنڈ کر دیا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک جج کو ریموو کر دیا گیا وہاں پہ مس کانڈکٹ پہ لیے, تو کیا کیس آٹومیٹکلی اٹ از انف ایویڈنس کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس جج نے کوئی غلط کام کیا ہے, اور ان کو جب ہٹا دیا گیا تو پھر ان کی کنوکشن آٹومیٹکلی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ یہ میں کوشچن ویسے آپ سے کر رہا ہوں اور شاید ناظرین سے بھی, تو وہ آٹومیٹکلی نہیں ختم ہو جاتی؟ ایڈمیشن تو ہو گئی نا کہ جج نے کچھ غلط کیا. سو ہی واز ٹیکن اوے فرام ہیئر, ہی واز آئی تھنک ریمووڈ فرام ہیئر آلسو. اچھا ایاز صاحب, اب کیونکہ شاید زیادہ عدالتی سوال ہو گئے, ون لاسٹ کویشچن سر. جو عدالت عظمیٰ نے کہا ہے آرمی چیف کے توسیع کے حوالے سے, اس میں نہیں, اور صرف اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پارلیمانی پروسیسز کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہوا ہے, تو اف اینی ون نوز کہ لیجسلیٹو ذریعے سے یہ کس طرح ہوگا وہ آپ ہیں. کنفیوژن تھی کہ آئین میں ترمیم لائی جائے گی یا ایکٹ آف پارلیمنٹ. اگر آپ عدالت عظمیٰ کا آرڈر پڑھیں گے اس میں تو کافی واضح ہے کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سب کچھ ہوگا.
گوئنگ فارورڈ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا سمجھا ہوا ہے ایکسٹینشن کے کانسیپٹ کے حوالے سے، اور کون سا پارلیمانی پروسیس اپنانا چاہیے، اور آخری نقطہ یہی جناب کہ کیا حکومت وقت سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ میں آخری کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. جناب حکومت وقت تو سوچتی وہ سارا کچھ خود کر لے گی، ان کو ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بھی ان سے بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری اپنی رائے ہے. میں بہت عزت کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی، مگر ہماری ایک انسٹیٹیوشن کو جس طرح کنٹروورشل بنایا گیا، نمبر ون، میں نے اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں دیکھی جس نے ایک ایسے سمپل ایشو کو اتنا کمپلیکیٹ کر کے اور اتنا مس ہینڈل کیا. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا انٹینشنلی انہوں نے کیا یا ان کی انکمپٹنس تھی. سو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارا مذاق یہ اڑا کہ ہم ایک بیسک چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ اے میٹر ایکسٹینشن پرائم منسٹر 1 سال کی دیں یا 3 سال کی دیں، وہ دے سکتے ہیں، مگر اب ہمیں فردر سپریم کورٹ کے آرڈر سے اور کلیریفائی ہو جائے گا کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. مگر ہمیں اداروں کو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے آرمڈ فورسز ہو، چیف کا عہدہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ان سب کو ہمیں ذرا سا پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں اتنا لیتھارجک یا اتنا ان انٹرسٹیڈ یا اتنا کیئرلیس یا کیلس نہیں ہونا چاہیے in these important issues to be handled this way. So اس میں nobody has won. It is Pakistan that is lost in this entire episode. بالکل ٹھیک، اسی پہ وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے، گفتگو جاری ہے. سردار ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایاز صاحب، جو آپ نے ابھی ذکر کیا توسیع کے حوالے سے، اب جب یہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں آئے گی، عدالت عظمیٰ تو اس کو بھیج چکی ہے، وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جناب، اینڈ کنسیڈرنگ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، مسلم لیگ نواز کے لیڈران بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے قانون سازی کو سامنے رکھنے کے لیے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکے گی. مجھے مشکل لگتا ہے. بٹ ہماری کوشش یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد جو بھی نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے، وداؤٹ کریٹنگ unnecessary controversy, we will try and do that. یہ میری یہ فیلنگ ہے کہ this is what all I cannot speak on behalf of my party also as yet, بیکاز وہ بھی ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ججمنٹ کا، سبھی ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. بٹ میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ ہمیں اتنی اس وقت عقل ہو، اتنی سمجھ بوجھ سے ہم یہ کام کریں کہ ہم دنیا میں مذاق نہ بڑھیں. ہمیں وی ہیو ٹو ہینڈل اٹ ویری کیئرفلی. جو پچھلے 5 سال گزرے جناب، اگر ہم بات کریں قانون سازی کی، تو بہت ایسے مسائل تھے جن کا تعلق آئین سے تھا، آئین کے کچھ شقوں سے تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران کے گرد جو گھیرا تھا وہ تنگ ہو گیا. آرٹیکل 62 اور 63 بتایا یہ جاتا ہے کہ 2010 کے وقت جب 18ویں ترمیم لائی جا رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے لیڈران نے کہا تھا مسلم لیگ نواز سے کہ اس میں بھی کوئی ترمیم لانی چاہیے، اور تب نواز لیگ اس سے متفق نہیں تھی. تو جناب، کیا یہ چیزیں آپ کے دور میں درست کی نہیں جا سکتی تھیں؟ کیا وہ پارلیمان ہی انہی مسائل کا حل نہیں تھا؟ جی، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں پارلیمان مسائل کا حل ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، تقریباً 87 ڈیز ہو جائیں گے خورشید شاہ صاحب کو. ہم نے سنا تھا، اخبار میں پڑھا تھا 500 ارب روپے کی کرپشن ہے، پھر پتہ چلا 50 ارب کی ہے، پھر پتہ چلا 5 ارب کی ہے، اب سنا کو 25 لاکھ کی پہ بات آ گئی ہے. 87 ڈیز ہو گئے. 87 ڈیز میں نیب کوئی ایویڈنس یا کچھ نہیں پیش کر سکی. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کی JIT بنا لیتے ہیں. شاہد خاقان صاحب جو اس وقت اڈیالہ جیل میں وہ جو کال کوٹری ہے اس میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی. ایڈورٹیزمنٹ میں انہوں نے کہا کہ PSO کا ہم نے MD لگانا ہے. ایک کمیٹی بنی، کمیٹی نے شارٹ لسٹنگ کی. شارٹ لسٹنگ میں 3 نام آئے، 3 نام ان کو پریزنٹ کیے گئے. انہوں نے ایک اس میں سلیکٹ کر دیا جو کہ ایک
بڑی پاکستان کی کمپنی کے ایک ایگزیکٹو رہے, وہاں سالہ سال کام کرتے رہے, عمران شیخ صاحب, ان کو سلیکٹ کر لیا. تو انہوں نے ان کو اس چیز کے اوپر پکڑا. تو اب 62 63 کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی عمران خان صاحب نے بہت سے لوگ اپوائنٹ کیا. ابھی جو انہوں نے میرا خیال ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کیے ہیں, وہ کوئی کہتا ہے کہ 4 بلین روپیز کے ڈیفالٹر ہیں, اس پہ بھی عمران خان صاحب بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اب ایک سسٹم چل گیا جو کہ اچھا سسٹم نہیں ہے. اس پر وہ تو نیب کا قانون ہے جناب, اس میں بھی ترمیم لانے کی کوشش کی تھی نواز لیگ نے, وہ نہیں لائے. نیب کا تو کام تھا نا, مگر نیب جو کام کر رہی ہے وہ نیب تو ایوری ون از سینگ, وہ منسٹر کہتے ہیں اچھا جی کچھ دنوں میں یہ پکڑا جانے والا ہے, ان کو کیسے پتہ ہوتا ہے؟ نیب تو انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. سو یہ ساری چیزیں جو دیز آر, وہ نیب کا قانون مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا نیب کا قانون ختم کریں, پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ججز خود کرتے ہیں, آرمڈ فورسز میں ان کا اپنا میکنزم, پارلیمنٹ میں ہمارا اپنا میکنزم ہونا چاہیے. میں اسٹرانگ سپورٹر ہوں اس چیز کا کہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کے خلاف اگر کوئی ایشو آتا ہے تو دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. یا سب کا ایک کر لیں, سب کی اکاؤنٹیبلٹی ایک محکمہ کرے, یا جس طرح باقی کر رہے ہیں اس طرح پارلیمنٹ میں. ایاز صاحب, یہ نظام تب کیوں نہیں لایا گیا تاکہ اسی طرح جو اختیارات ہیں ان میں اس طرح کا ٹکراؤ نہ ہوا کرے؟ دیکھیں اس کے اوپر بھی کافی کام ہوا تھا, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. یہ فائنل سٹیجز میں آ کے یہ رک گیا تھا اور اس کو ہو جانا چاہیے تھا. اب میں اگین آپ سے یہی کہوں گا کہ میری سوچ میں ایک آدمی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آئی تھنک یو آر لیونگ بیانڈ یور مینس, اور آپ کو میں اریسٹ کر لیتا ہوں, آپ پھر پروف کرتے رہے. 90 دن تو آپ سرکاری مہمان ہیں, پھر آپ پروف کرتے ہیں, پھر آپ عدالت میں جائیں گے, پھر عدالت میں بیسٹ کروں گا جی میری چیزیں مل رہی ہیں, کچھ مل گئی ہیں, ابھی ہم دکھاتے ہیں, کل دکھاتے ہیں, وہ 6 مہینے سال اس طرح گزر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی پھر آپ جب بیل ہو جاتی ہے پھر آپ سالہ سال کیس لڑتے رہتے ہیں, کیس میں کچھ نہیں نکلتا, فائنلی آپ بری ہو جاتے ہیں. زیادہ تر تو کیسز میں یہی ہوا نا. ہم کیوں نہیں ایسی اکاؤنٹیبلٹی مل جل کے بنا سکتے کہ جس میں ٹرانسپیرنسی نظر آئے, جس میں صفائی نظر آئے, جس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پرسنل وکٹمائزیشن آف اپوننٹس کے لیے کی جا رہی. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ وی کین. ہم آج اگر ہم بھگت رہے ہیں, کل جو آج گورنمنٹ میں یہ بھی بھگت سکتے ہیں. اگین میری خواہش ہے کہ نہ بھگتیں, غلط چیز نہیں ہونی چاہیے. سو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. جو کاروباری لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں, اس وقت بیوروکریسی کام کرنے کو نہیں تیار ہے, پولیٹیشینز بھی بڑا سوچ کے کام کر رہے ہیں کیا. تو گورننس تقریباً ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے. تو ہمیں اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ ہمیں قانون کس طرح کے بنانے چاہیے کہ ہم بہتر چیزیں لے کے آئیں, جس میں کہ اور زیادہ سمپلیفائی ہو کے چیزیں ہوں تاکہ کام ہو سکے. جو ایاز صاحب حکومت وقت کا کہنا ہے کہ ہم ان باقی امور پر اس طرح توجہ نہیں دے سکے کیونکہ ہم نے معیشت کو مستحکم کرنا تھا, اور مستحکم اس لیے کرنا تھا کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ وراثت میں ملا. جو ڈار صاحب کی کارکردگی تھی اس وجہ سے ہمیں اتنی دیر لگ گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بحران سے ہم نکل جائیں. اس طرح اس حوالے سے سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اٹس ویری ایزی کہ آپ اپنی ذمہ داری جب آپ خود کچھ نہ کر سکیں, نہ اہل ہوں, تو پھر ذمہ داری دوسری پہ ڈالتے ہیں. کرائسس تو تھی سر بیلنس آف پیمنٹس کی, انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا جی ہاں تھی, مگر ہم ہینڈل کر رہے تھے. 5.8% گروتھ بھی تھی جو اس وقت 3 سے نیچے آ گئی ہے. آپ ایک اور چیز ذرا دیکھیے, ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسماگ ہوئی ہے یہ تو شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرا بارشیں ہو گئیں یہ نواز شریف صاحب کی وجہ. مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ ان پہ ڈال دی. میں سر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہ شہباز شریف کو کی جو یہ الزام ہے وہ سر ہے کہ آپ نے کیونکہ ٹری کور اتنا زیادہ کاٹا پچھلے کچھ سال, انفراسٹرکچر, اورنج لائن ایٹسیٹرا, اس وجہ سے آپ نے لاہور کو اس طرح اسموگ میں دھکیلا ہے. اس کا گرین کور سے وہ تعلق ایک جوڑتے ہیں, نمایاں جوڑتے ہیں. اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس میں بھی ممبر تھا. اس میں کینال کی وائڈننگ بھی تھی, اس میں جو تھی میں تھا, ڈاکٹر پرویز حسن صاحب تھے, اور ندیم حسن آصف صاحب جو کمشنر ہیں وہ تھے, میرا خیال ہے بابر علی صاحب تھے. سپریم کورٹ نے بنائی تھی چونکہ میری کانسٹیٹوینسی تھی ایسی جو کہ نہر کے ساتھ جاتی. اگر ایک درخت کاٹا ہے تو 10 درخت لگے بھی ہیں.
یہ نہیں ہے کہ ایک درخت کاٹا ہے تو پھر اس کی جگہ لگا نہیں، ایک کی جگہ 10 لگیں، تو یہ کہنا غلط ہے. ہم پہ سب کچھ ڈال دیں. یہ جو کل جو وکلا کی اور ڈاکٹرز کی لڑائی، یہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے کرائی ہے. کیونکہ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ کس نے سکھایا کہ دھرنا دے دو؟ جب مولانا صاحب دھرنا لے کے آئے تو پھر بنی گالہ سے موصوف نکلے ہی نہیں، وہ اتنے دن بنی گالہ کے اندر رہے. اور جب یہ ہوتی تھی، جب قادری صاحب آتے تھے تو یہ جا کے قادری صاحب کے دھرنوں میں بیٹھ جاتے تھے. جب قادری صاحب پھر سے آئے تو ہم نے تو نہیں ساتھ دیا قادری صاحب کا، ہم نے کہا غلط چیز غلط ہے. مگر قادری صاحب نے ہوسٹیج کر لیا پھر 2-3 دن پورے پاکستان میں ہر جگہ کو. سو 2 wrongs do not make a right. ہمیں ابھی بھی امینڈ کرنا چاہیے our follies, our mistakes, and we should try and improve upon them. ہم دیکھیں، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی اپنی جگہ چلتی رہے گی، مگر اگر پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان ہوا تو ہم سب کو نقصان ہے. اگر یہ ان سے اکانومی ہینڈل نہیں ہو رہی، ہم سب کو نقصان ہے. ایپٹما والے کیوں روز رو رہے ہوتے ہیں؟ ان کو گیس کا وہ جو لیول پلینگ فیلڈ دینا تھا وہ دے کے پھر وڈرا کر لیا. اور وڈرا بھی کس طرح کیا؟ اس جمعے سے پچھلے جمعے میں جس مسجد میں پڑھنے گیا نماز، وہاں پہ یہ لوگ ایپٹما والے آئے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں دے کے تو اب آ گئے کہ ہم تمہارا 24 گھنٹے میں پیسے دو جو پرانی پیمنٹس تھیں، ادروائز ہم آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. تو کہنے لگے، ہم نے کہا جی کر دیں پھر ڈسکنیکٹ. مطلب ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. جو چیز انہوں نے وعدہ کیا وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے، جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. مجھے تو کسی ایریا میں پروگریس نہیں نظر آتا. کاروبار بند ہیں لوگوں کے، بہت حد تک بند ہیں، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، ہر چیز جاری. کوئی چیز تو ایک اچھی یہ کریں. یہ انہوں نے جو پلانٹیشن کا کیا ہے انوائرمنٹ والا، آئی ایگری کہ اچھی چیز ہے، اس کو اور ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا. وہ انوائرمنٹ کی ہماری جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا دیکھا یہ بہت اچھی بارشیں ہوئیں، اور یہ بارشیں مجھے مت کریڈٹ دیجئے، یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیجئے. انہوں نے ان کو بھی دے دیا، چلیں ان کو بھی دے دیں. مگر جو فلڈ آئے تو پھر وہ کہنے لگی نہیں فلڈ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے آئے. سو آئی تھنک ہمیں ذرا تھوڑا سا نا ان لیولز پہ آ کے میچورٹی شو کرنی چاہیے. اور ہمیں اگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چور چور چور، کچھ ثابت تو کرے نا کون چور ہے. کچھ ایک چیز تو کرے نا ثابت کہ چور ہے. مگر اگر چور چور کہنے سے اگر اکانومی ٹھیک ہو جاتی تو ضرور کہیں، اس سے تو نہیں ٹھیک ہوگی. اور الٹیمیٹلی جو انسان ایک نیریٹو بناتا ہے نا جھوٹ بول بول کے، میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جی یہ لڑکا جو ہے کیمرے کے پیچھے کھڑا یہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، 3 مہینے کے بعد آپ بھی کہیں گے خراب ہے. مگر اس سے نہ آپ کو فائدہ، نہ مجھے فائدہ، نہ ان کو فائدہ ہے. اگر وہ جب تک پرفارمنس نہیں دکھائیں گے کچھ نہیں ہونا. اور ابھی تک پرفارمنس میری نظر میں تو دیر از نو پرفارمنس ایٹ آل. صاحب آپ نے جو چور کی بھی بات کی، بار بار نون لیگ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ لفظ بار بار کہہ کے ہمارے کلچر کو خراب کر رہی ہے. نہیں گالم گلوچ کی وجہ، گالم گلوچ چلیں اس میں ویسے سر وہ اسلامی جمہوری اتحاد کا بھی ایک سلسلہ ہے، چانگا مانگا سیاست کا بھی سلسلہ ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی شاید اس میں کردار تھا. لیکن موونگ آن فرام دیٹ سر، ابھی میاں نواز شریف صاحب باہر ہیں، ساکھ ڈار صاحب باہر ہیں، بہت سارے نواز لیگ کے لیڈران ہیں وہ باہر ہیں لنڈن میں. اب واپس آئیں گے، وہ کب واپس آئیں گے؟ جو سارا ایک احتساب کا پروسیس ہے جتنا آپ نے کہا مینیپولیٹڈ ہے، اس کو فیس کریں گے؟ دیکھیں جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا 13 جولائی تھا میرا خیال ہے، نواز شریف واپس آئے. نواز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ وہ کس لیے واپس آ رہے ہیں، اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ تھا وہ کس لیے آ رہے ہیں. اور وہ اپنی سخت بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ وہ آ کے اریسٹ ہونے آ رہے ہیں، اور ان کی بیٹی کو بھی پتہ تھا. اس کے باوجود آئے. اگر انہیں رکنا ہوتا تو وہاں رک جاتے. کون لے کے آ سکتا ہے واپس؟ کیا لا سکتے؟ کیا الطاف حسین نے اتنا پاکستان کے خلاف بات کی، کیا لے کے آ سکے ہم؟ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیا ہم لے کے آ سکے؟ کس کو لے کے آئیں ابھی تک؟ تو اس لیے وہ پہلے بھی آئے تھے، اور ان کی جیسے یہ ہوتی ہے وہاں علاج ہو جائے گا انشاءاللہ وہ واپس آئیں. بالکل ٹھیک. سردار ایاز صادق صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. خدا حافظ.